بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ لہٰذا انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے آپس میں خفیہ صلاح و مشورہ کیا اور رات کے اندھیرے میں اپنے ہی سالار سٹپاما کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر اس کا کٹا سر ایک تھال میں رکھ کر سکندر کے حضور پیش ہوئے اور سکندر کی اطاعت قبول کر کے صلح کر لی۔ سٹپاما کے عبرتناک خاتمے کے بعد یونانیوں نے بھی نرمی کا مظاہرہ کیا اور ان علاقوں کے مقامی باشندوں کی ہر ممکن مدد کرنا شروع کر دی۔ اب وہاں کے تمام مقامی لوگوں نے سکندر کی ہیبت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہر معاملے میں تعاون شروع کر دیا تھا۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس پورے وسیع علاقے میں صرف ایک ہی قصبہ ایسا بچا تھا جس نے سکندر کے سامنے جھکنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ باغی قصبہ ایک بلند اور دشوار چٹانی ٹیلے پر واقع تھا اور اس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ اتنا محفوظ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت فتح نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس ناقابل تسخیر قصبے پر حملہ آور ہونے سے پہلے سکندر نے کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ دوراندیشی سے کام لیتے ہوئے وہاں اپنے تھکے ہوئے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ اسے فتح کرنے سے پہلے سکندر اپنے لشکر کو تازہ دم ہونے اور آرام کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ سکندر نے جب اپنے مخبروں کے ذریعے وہاں کے اصل حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیا تو اسے یہ رپورٹ ملی کہ اس کوہستانی سلسلے کے اوپر واقع وہ کوئی عام سا قصبہ یا بستی نہیں تھی بلکہ وہ ایک انتہائی مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ تھا جو ایک بہت ہی بلند چٹان پر کسی بڑے برج کی طرح کھڑا تھا۔ وہاں کے مقامی لوگ اسے اپنی زبان میں سرائے سخت کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ قلعہ رقبے کے لحاظ سے کافی بڑا، عسکری اعتبار سے بے حد مضبوط اور مستحکم تھا اور اس سنگلاخ سلسلے پر اس قلعے کے ارد گرد جتنے بھی مقامی لوگ آباد تھے وہ سب سکندر کی ہیبت اور اس کے خونخوار لشکریوں کے عتاب سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر چوٹی پر بنے اسی مضبوط قلعے میں جا کر محصور ہو چکے تھے۔ تاریخ دانوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کے اندر اناج اور ضرورت کا دوسرا سامان اتنی وافر مقدار میں پہلے سے ہی جمع کر لیا گیا تھا جس کی بنا پر طویل محاصرے کی صورت میں بھی قلعہ بند لوگوں کو خوراک کی کوئی کمی پیش نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ قلعے میں محصور ان باغیوں کے لیے قدرت کی طرف سے ایک بڑی سہولت یہ بھی تھی کہ اس قلعے کے ایک طرف کوہستانی سلسلے کی ایک اور بلند چوٹی واقع تھی جو اس قلعے سے بھی اوپر آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بلند چوٹی سال کے 12 مہینے سفید برف سے اٹی رہتی تھی اور اسی چوٹی کی پگھلتی برف سے قلعے میں محصور لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق پینے کا پانی آسانی سے ہر وقت مل جاتا تھا جس کی وجہ سے انہیں پانی کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا۔ سکندر نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قلعہ غیر معمولی اونچائی پر واقع ہے، اس کی دیواریں بہت مضبوط اور مستحکم ہیں اور اس کا بیرونی حصار بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر بنایا گیا ہے، تب اس نے اپنی روایتی حکمت عملی کے تحت سب سے پہلے ان لوگوں کو بڑی نرمی سے یہ پیغام بھجوایا کہ اگر وہ خود ہی امن و امان کے ساتھ قلعے سے باہر نکل کر اپنے اپنے مکانوں اور بستیوں میں واپس آ جائیں تو ان سب کو یونانی سلطنت کی طرف سے مکمل معافی اور پہلے جیسی آزادی دے دی جائے گی۔ قلعے میں داخل ہو کر سکندر کی فوج سے بچنے والے یہ لوگ اصل میں باختری جنگجو تھے۔ سکندر نے جب انہیں یہ پیغام بھجوایا کہ وہ قلعے سے نکل کر اپنی اپنی بستیوں میں چلے آئیں تو ان مغرور باختریوں نے سکندر کی اس فراخ دلانہ پیشکش کو کمزوری سمجھ کر اس کا مذاق اڑایا اور قلعے کی فصیل پر کھڑے ہو کر چلا چلا کر سکندر کو مخاطب کر کے تمسخر اڑاتے ہوئے کہنے لگے، اے سکندر، تم یہاں سے چپ چاپ اپنے وطن واپس چلے جاؤ اور اگر اس قلعے کو فتح کرنا ہی ہے تو دنیا سے ڈھونڈ کر کوئی ایسی سپاہ لاؤ جس کے پشت پر لگے ہوئے ہوں، کیونکہ صرف اسی صورت میں تم اس آسمان کو چھوتے ہوئے قلعے تک پہنچ پاؤ گے، ورنہ تمہارا یہاں پہنچنا خواب ہی رہے گا۔ باختریوں کے اس کھلے چیلنج کو نیچے کھڑے سکندر نے خود اپنے کانوں سے سن لیا تھا اور ساتھ ہی سکندر کو اپنے مخبروں سے یہ اہم اطلاع بھی ملی تھی کہ ان کا سب سے بڑا سردار بھی اس وقت اسی قلعے کے اندر اپنے اہل و عیال سمیت محصور ہے۔ ان مغرور باختریوں کے اس طرح چلا چلا کر سر عام مذاق اڑانے
اور مخاطب کرنے پر سکندر کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اسے شدید غصہ آیا، لیکن اس نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا اور اپنے دماغ کے اندر اس ناقابل تسخیر قلعے کو فتح کرنے کے لیے جنگی تدبیریں سوچنا شروع کر دیں۔ آخرکار اس نے ایک انوکھا فیصلہ کیا اور اپنے لشکر کے اندر سے فوری طور پر ان چیدہ لشکریوں کو اپنے پاس طلب کیا جو بچپن سے اونچی چٹانوں اور سیدھے پہاڑوں پر چڑھنے میں ماہر مانے جاتے تھے۔ سکندر نے ان کے سامنے ایک بہت بڑا لالچ رکھتے ہوئے یہ پیشکش کی کہ جو کوئی بھی اپنی مہارت کے بلبوتے پر سب سے پہلے اس سیدھی برف پوش چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہوگا اسے یونانی خزانے سے بھاری رقم اور سونے کے سکے انعام میں دیے جائیں گے، اور جو شخص سب سے آخر میں بھی وہاں چوٹی پر پہنچے گا اسے بھی مایوس نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے بھی ایک معقول رقم بطور انعام دی جائے گی۔ اس طرح سکندر نے ایک گہری چال کے تحت ایک طرف تو انعام کا لالچ دیا اور دوسری طرف اپنے ان لشکریوں کو اس مشکل کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر تیزی سے چڑھنے اور وہاں سے بحفاظت اترنے کی سخت ترین عسکری مشق کرانا شروع کر دی تاکہ وہ آنے والے وقت میں باختریوں کو ان کے اپنے ہی قلعے میں حیران کر سکے۔ اس طرح سکندر کی مسلسل اور کڑی تربیت کی بدولت وہ لشکری اس کوہستانی سلسلے کی چوٹیوں کے ایک ایک راستے سے پوری طرح شناسا اور مانوس ہو گئے۔ جب تیاری مکمل ہو گئی تب سکندر نے ایک رات کا انتخاب کیا اور اپنے ان لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ رات کے اندھیرے اور خاموشی کا فائدہ اٹھا کر اس خوفناک برفیلی چوٹی کے اوپر چڑھ جائیں، اور ساتھ ہی انہیں سخت ہدایت بھی کی کہ کسی بھی قیمت پر سورج طلوع ہونے سے پہلے انہیں اس آخری چوٹی پر پہنچ جانا چاہیے جو قلعے کی فصیل سے بھی کہیں زیادہ اونچی اور فلک بوس ہے، چونکہ باختریوں کے نزدیک اس سیدھی اور برف پوش چٹان کے اس خطرناک حصے پر چڑھنا انسانی طور پر بالکل ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے غفلت کا شکار باختریوں نے اس طرف کوئی عسکری یا حفاظتی تدبیر اختیار نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس برفانی چٹان کی نگرانی کے لیے انہوں نے وہاں کوئی پہرہ دار مقرر کیا تھا۔ آخرکار سکندر کے حکم پر پہاڑوں پر چڑھنے والے وہ 300 جوان اس کوہستانی سلسلے پر رات کے سناٹے میں اوپر کی طرف رینگنے لگے۔ وہ لوگ اپنے ساتھ خیموں کے آئینی میخیں اور پٹسن کے بنے پائیدار رسے لے گئے تھے، اور ساتھ ہی سکندر نے ان میں سے ہر ایک جوان کو ایک ایک مخصوص یونانی پرچم بھی دیا تھا۔ یہ پرچم ان سب نے حفاظت کے ساتھ اپنی کمر سے لپیٹ رکھے تھے۔ موسم سرما کی جمع دینے والی تاریک رات میں وہ 300 جان باز جوان اس برف پوش چوٹی پر موت کا کھیل کھیلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ راستے میں جہاں انہیں مناسب جگہ ملتی وہ چٹان کی سوراخوں میں لوہے کی میخیں ٹھونک لیتے، اور جہاں ممکن ہوتا وہ مضبوطی سے رسے باندھ کر اوپر چڑھتے جاتے۔ اس جان لیوا جدوجہد اور مشکل مہم کے دوران ان میں سے 30 بدقسمت پاؤں پھسلنے کی وجہ سے توازن برقرار نہ رکھ سکے اور پھسلتے ہوئے سیدھے نیچے گہری کھائی میں جا گرے۔ اگلی صبح تک ان کی لاشیں تک نہ مل سکیں، لیکن ان کے باقی تمام ساتھی ہمت ہارے بغیر آگے بڑھتے رہے اور طلوع آفتاب کے فوراً بعد اس بلند چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہاں پہنچتے ہی انہوں نے نیچے کھڑے لشکر کو مخصوص اشاروں کی مدد سے اپنی اس شاندار کامیابی کا اعلان کر دیا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا اور سکندر کے وہ جوان کوہستانی سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی پر کھڑے نظر آئے تب نیچے موجود سکندر کے جنگجو سالاروں نے قلعے کی طرف منہ کر کے پکار کر باختریوں سے بلند آواز میں کہا، او پہاڑی لوگوں، وہ دیکھو، آسمان کی بلندیوں پر غور سے دیکھو، ہمیں تمہاری شرط کے مطابق سپاہی مل گئے ہیں، وہ تمہاری سوچ سے بھی پہلے تمہارے سروں پر آ کر اتر چکے ہیں۔ اب ذرا اوپر نظر اٹھاؤ اور انہیں غور سے دیکھو کہ موت تمہارے کتنے قریب کھڑی ہے۔ سکندر کے سالاروں کے اس طرح اچانک چلانے اور للکارنے پر جب باختریوں نے گھبرا کر اوپر دیکھا تو انہوں نے واقعی مسلح یونانی سپاہیوں کو بلندی پر چٹان کی نوک پر کھڑے اور پرچم لہراتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر بری طرح حواس باختہ ہو گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ واقعی کوئی آسمانی سپاہی سکندر کی غیبی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ سکندر کی یہ انوکھی جنگی تدبیر 100% کامیاب ثابت ہوئی، اور باختری سردار نے اپنے تمام جنگجوؤں کا حوصلہ ٹوٹتا دیکھ کر وہ ناقابل تسخیر قلعہ انتہائی بے بسی کے ساتھ سکندر کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ جب قلعے کے دروازے کھول دیے گئے تو سکندر اپنے لشکریوں اور سالاروں کے ساتھ اس دشوار راستے سے ہوتا ہوا قلعے کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل ہو گیا۔ سکندر اپنے مصاحبین اور سالاروں کے ساتھ اس وسیع قلعے کی مضبوط فصیلوں اور عمارتوں کا جائزہ لیتے
دیتے ہوئے جب پھرتا پھراتا قلعے کے ایک اندرونی اور پرسکون حصے میں پہنچا تو وہاں بنے ایک شاہی مکان کے خوبصورت دروازے سے اچانک ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی نکل کر باہر آئی۔ قلعے کے مروجہ دستور سے ہٹ کر وہ لڑکی دنیا کے اس عظیم فاتح سکندر کو اپنے سامنے دیکھ کر خوفزدہ ہوئی اور نہ ہی مروجہ قاعدے کے مطابق وہ سکندر کے احترام میں نیچے جھکی بلکہ وہ چہرے پر سیر انگیز وقار سجائے اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑی رہی تاکہ جو کچھ بھی سکندر کو کہنا ہے وہ بلا جھجک کہہ ڈالے۔ سکندر نے اس لڑکی کی طرف بڑے غور اور انہماک سے دیکھا۔ اس بلند کوہستانی سلسلے پر چونکہ ہر طرف تیز برفانی ہوائیں چل رہی تھیں، اس لیے اگرچہ اس حسینہ کے بال دونوں جانب گندم کی نئی بالیوں کے دلکش انداز میں خوبصورتی سے گندے ہوئے تھے، پھر بھی تیز ہوا کے جھونکوں کے باعث کچھ زلفیں اس کے چہرے پر اور فضا میں لہرا رہی تھیں جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھیں۔ وہ لڑکی اس قدر خوبصورت اور پرکشش تھی کہ اگر ایک مرتبہ کسی کی نظر اس کے چہرے پر پڑ جاتی تو پھر وہاں سے ہٹائی نہیں جا سکتی تھیں۔ وہ اپنے دل میں ایک حد تک غیر معمولی جرأت مندی اور شاہانہ وقار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکندر کے جو جلال کے سامنے بالکل خاموش اور ساکت کھڑی رہی۔ سکندر جب اپنے بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو وہ خوفزدہ ہو کر ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹی۔ اس وقت سورج کی روشنی میں اس کے ریشمی بال عجب انداز سے چمک رہے تھے۔ سکندر اس کے قریب گیا اور اس کی جرأت سے متاثر ہو کر اسے نرمی سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، اے حسن بے مثال، تمہارا نام کیا ہے؟ سکندر کے اس اچانک اور نرم سوال پر لڑکی دھیمے سے مسکرائی اور پھر اپنے سیر انگیز اور مدھم لہجے میں کہنے لگی، میرا نام روشنک ہے، یعنی نور کی بیٹی۔ وہاں موجود ترجمانوں نے سکندر کو بتایا کہ یہ خوبصورت لڑکی کوئی عام دوشیزہ نہیں بلکہ باختری سردار کی چہیتی بیٹی ہے جس نے سکندر کو پردار سپاہ لانے کا چیلنج دیا تھا۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی سکندر کے دل میں اس کے لیے ایک شدید تڑپ اور چاہت پیدا ہو گئی تھی۔ اسی چاہت کے زیر اثر سکندر مسحور ہو کر مزید 2 قدم آگے بڑھا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر روشن کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ روشن نے اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے پیچھے ہٹنے کی ذرا بھی کوشش نہ کی کیونکہ وہ جنگ کے بے رحم قاعدے اور قانون سے اچھی طرح واقف تھی۔ سکندر چونکہ فاتح تھا اور اس کے قلعے کے لوگ بری طرح مفتوح ہو چکے تھے، لہذا وہ نفسیاتی طور پر خود کو فاتح کا مال غنیمت سمجھ کر اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکی تھی کہ اس کی ذات سے متعلق جو بھی فیصلہ چاہے سکندر کر دے وہ اسے تسلیم کر لے گی۔ سکندر نے جب محبت بھرے انداز میں اس کا ہاتھ تھاما، روشن کی طرف سے نہ کوئی مزاحمت ہوئی اور نہ ہی کسی برے رد عمل کا اظہار کیا تو سکندر کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ پھر اس نے فوراً اپنی کلائی سے سونے کا ایک انتہائی قیمتی اور نایاب کڑا اتارا۔ چند لمحے اسے بڑے غور سے دیکھتا رہا اور پھر وہ شاہی کڑا اس نے خود اپنے ہاتھوں سے روشن کے گورے بازو پر پہنا دیا اور ساتھ ہی بڑی چاہت اور محبت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میری اس امانت کو ہمیشہ اپنے بازو میں پہنے رکھنا کیونکہ میں تمہیں کوئی لونڈی نہیں بنا رہا بلکہ بہت جلد تم سے پورے اعزاز کے ساتھ شادی کروں گا۔ روشن سکندر کے محبت اور عزت برے الفاظ سن کر بے حد خوش اور مطمئن ہو گئی تھی اور پھر اس مہم کے فوراً بعد اسی بلند کوہستانی سلسلے کے پرسکون دامن میں قیام کے دوران سکندر نے باقاعدہ ایک پروقار شاہی تقریب میں روشن سے شادی کر کے اسے اپنی ملکہ بنا لیا تھا۔ روشن سے شادی کے فوراً بعد انہی خوبصورت پہاڑی وادیوں کے اندر سکندر کے یونانی لشکر میں 2 انتہائی افسوسناک واقعات نمودار ہوئے جنہوں نے جشن کے ماحول کو ماتم میں بدل کر رکھ دیا۔ پہلا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک شام سکندر نے اپنے روایتی عقیدے کے مطابق بڑے جوش و خروش سے زیوس دیوتا اور ان کے بیٹوں کے لیے عظیم قربانیاں دینے کا شاہی حکم دیا کیونکہ یونانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ دیوتا مشکل وقت میں انسانوں کی غیبی مدد کرتے ہیں۔ اس حکم کے بعد جہاں ایک طرف لوگ مذہبی قربانیاں کر رہے تھے وہیں دوسری طرف لشکری اور سالار مل کر سکندر کی نئی شادی کے سلسلے میں ایک جشن بھی منانے لگے تھے۔ اس محفل میں ہر کوئی شراب کے نشے میں پوری طرح دھت ہو چکا تھا اور اسی مدہوشی کے عالم میں مجمع میں سے کسی شخص نے اچانک بلند آواز میں ایک نعرہ لگایا، مغرب برا ہے اور مشرق بہترین ہے۔ یہ نعرہ لگانے والا شاید یونانی فوج میں شامل کوئی ایرانی لشکری تھا۔ سکندر کے سالار کلائٹس نے جب یہ الفاظ سنے تو اس نے اس نعرے کو ناپسند کیا اور اس کا دل کڑکنے لگا کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھتا
سمجھتا تھا کہ شراب کے نشے میں لگایا جانے والا یہ نعرہ لشکر کے اندر فاتح یونانیوں اور مفتو ایرانیوں کے درمیان ایک طرح سے طبقاتی نفرت اور شدید تعصب پیدا کر کے رکھ دے گا۔ اس نازک وقت میں خود سکندر بھی اسی محفل میں وہاں موجود تھا، مگر اس نے مصلحت کے تحت اس نعرے پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، لیکن کلائڈ سے یہ توہین برداشت نہ ہوئی اور وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے زیوس دیوتا کی قربانی کے لیے خاص طور پر بھیڑ کے بچے بھی پہلے سے منگوا رکھے تھے، اور وہ محفل کے اس رنگ میں بھنگ پڑنے کے بعد ان کی قربانی خود کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ بھیڑ کے بچوں کو ساتھ لے کر غصے کی حالت میں وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اسے اس طرح محفل چھوڑ کر جاتے ہوئے سکندر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔